نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع انسان کی خواہشات۔ انسان ایک خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، ایک خواہش کو پورا کرتا ہے کہ انسان کے اندر دوسری خواہش کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس میں انسان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ رب العزت نے جنت میں رکھی ہے۔ یہ دنیا کا گھر عارضی گھر ہے۔ دنیا میں ہم نے صرف چند دن، چند لمحے، چند سال رہنا ہے، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہاں سے ہم نے کوچ کر جانا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کا۔ ایک دن بادشاہ، اس کا موڈ اچھا تھا، اس نے اپنے نوجوان وزیر سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتا دو۔ وزیر عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ یہ کہہ کر وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً اپنے مشیر کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں، تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہوگے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوگے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ بادشاہ رکا، بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور پھر رکا اور بولا، تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے سوال پر ہی کوئی جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا،
وزیر کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی تک گیا، وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا شڑاب شڑاب کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، ایک کہکا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے، مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شائع خلط بچھی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہکا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا۔ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی، چنانچہ وزیر فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا، اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ 3 سوال تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ تو فقیر نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا، وہ اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتا، چاہے کسی بھی مذہب کا وہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، لیکن موت ایک ایسی سچائی ہے، لیکن موت ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے۔ تو دنیا کا سب سے بڑا سچ، دنیا کی سب سے بڑی سچائی وہ موت ہے۔ اس کے بعد وہ فقیر رکا اور بولا، دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تو فقیر نے جواب دیا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ وہ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ دنیا کے لہو لعب، دنیا کی جو آسائشیں ہیں ان میں وہ لگ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں عارضی طور پر آیا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے۔ یہ
دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے۔ تو دنیا کی زندگی یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی کی مثال امام غزالی رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر دیا جائے، 1000 سال بعد 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور رائی کا ایک ذرہ لے کے جائے، رائی کا ایک ذرہ لے کے جائے، تو یہ تو ممکن ہے کہ یہ رائی کے ذرے جو زمین و آسمان کے خلا کے درمیان بھرے ہوئے یہ ختم ہو جائیں، لیکن وہ آخرت کی زندگی وہ ایسی زندگی ہے لا منتہا زندگی، جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، دنیا کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جو ایک نہ ایک دن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو ایک پل کے بعد ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں۔ آج ہم یہاں موجود ہیں تو کل کا پتہ نہیں۔ آج ہم دنیا میں موجود ہیں، سال بعد کا پتہ نہیں۔ یعنی انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑی بڑی خواہشیں اپنے من میں سجائے بیٹھا ہے، بڑی بڑی وہ پلاننگ وہ تیار کر رہا ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ مکان بناؤں گا، یہ میں اپنی اولاد کے لیے یوں کروں گا، میں اس طرح کروں گا، میں نے یوں کرنا ہے، لیکن اسے ایک پل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ادھر انسان وہ دنیا میں رہ کے دنیا کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، ادھر فرشتے اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو انسان کتنا بیوقوف ہے کہ یہ ایک عارضی زندگی کے لیے اتنا سوچ رہا ہے اور کل اس نے کیا؟ اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ انسان سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ زندگی ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وزیر کو 2 جواب مل گئے، اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا، وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے جھکائے اور کہا، فقیر نے کہا اوکے، فقیر نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے، یا پھر تم یہ تھوڑا سا دودھ پی جاؤ جو کتے کا جھوٹا ہے اور تمہاری جان بھی کیا ہو جائے گی؟ بچ جائے گی، اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر مسے میں پھنس گیا، وزیر شش و پنج میں پڑ گیا، وزیر شش و پنج میں پڑ گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی، دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہے۔ بادشاہ نے 3 سوال پوچھے، بادشاہ نے 3 سوال پوچھے تھے۔
بادشاہ نے 3 سوال پوچھے تھے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، تیسرا سوال تھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ تو جب اس وزیر نے وہ دودھ پی لیا تو فقیر نے کیا جواب دیا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہذا میرا مشورہ ہے زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا، اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس اٹھی، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قف سے عنصری کی طرف پرواز کر گئی۔ ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ یقین ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے۔